اسرائیل کا تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ۔ حملوں کا دائرہ ایران کے دور دراز علاقوں تک پھیل گیا۔ ایرانی شہر سنند میں ٹی وی اور ریڈیو اسٹیشن کی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی طیاروں کی تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ اور آزادی اسکوائر پر بمباری۔ جنوبی شہر بندر عباس میں بھی شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ تبریز اور بو شہر بھی دھماکوں سے لرز اٹھے۔ اسرائیلی فوج کا ایران میں بیلسٹک میزائل ذخائر، راکٹ لانچرز اور دفاعی نظام تباہ کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر حملوں نے 1000 سے زائد جانیں نگل لیں۔ ایران کا آپریشن وعدہ صادق چہارم کے تحت جوابی کارروائیوں کا سلسلہ چھٹے روز میں داخل۔ ایران نے سعودی عرب میں امریکی اڈے پر کروز میزائل داغ دیے۔ سعودی وزارت دفاع کا 3 کروز میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کرنے کا دعویٰ۔ بحرین میں ایمیزون ڈیٹا سینٹر پر ڈرون حملہ۔ کمپنی کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ڈویژن کا حملے میں بنیادی ڈھانچے پر اثر پڑنے کا اعتراف۔ ایران پر عراقی کردوں نے زمینی حملہ شروع کر دیا۔ امریکی اہلکار کے مطابق 1000 عراقی کردوں نے ایران کے خلاف زمینی کارروائی شروع کر دی اور ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ایجنسی نے کرد جنگجوؤں کے عراق سے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید کر دی۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ فی الحال ایران میں امریکی زمینی افواج داخل کرنے کا ارادہ نہیں۔ کیرولین لیوچ نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ ایران 47 برس سے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ امریکی عوام جانتے ہیں کہ ایک باغی اور دہشت گرد ریاست ہے۔ امریکی سینٹ نے کانگریس کی منظوری کے بغیر ایران پر حملے روکنے کے لیے صدر ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی قرارداد مسترد کر دی۔ سینیٹرز کی اکثریت نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت کر دی۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے 52 ووٹوں سے مسترد کی گئی۔ If we didn't hit within 2 weeks, they would have had a nuclear weapon. If we didn't do the B-2 attack a number of months ago, they would have a nuclear weapon. And when crazy people have nuclear weapons, bad things happen. So we're in very good shape now. I want to let you know that, and we will continue forward. So we're in a very strong position now, and their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان۔ واشنگٹن میں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر کا کہنا تھا کہ ایران کے میزائلوں اور لانچز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ تہران کنٹرول سے باہر ہو گیا تھا، مزید انتظار نہیں کر سکتے تھے۔ اگر حملہ نہ کرتے تو ایران کے پاس جلد ایٹم بم ہوتا۔ ایران کے حملوں سے پہلے اس پر حملہ کر دیا۔ پینٹاگون نے کویت حملے میں ہلاک مزید 2 فوجیوں کی شناخت ظاہر کر دی۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری جنرل علی لاریجانی نے اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سعودی ہم منصب سے رابطہ۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق ایران کے خلاف جنگ اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال۔ پاسداران بحریہ نے ایران سے 650 کلومیٹر دور امریکی آئل ٹینکر پر میزائل داغ دیا۔ ایندھن بھرتے ہوئے امریکی جہاز کے ڈھیکوں پر آگ لگ گئی۔ کھلے سمندر میں دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور برطانیہ کے جہازوں سمیت اسرائیل جانے والے 10 جہازوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ سری لنکا کے قریب بحر ہند میں امریکی آبدوز کے حملے میں ایران کا بحری جہاز سمندر برد۔ حملے میں ایرانی نیوی کے 87 اہلکار جاں بحق۔
سری لنکا کی نیوی نے 32 ایرانی اہلکاروں کو بچا لیا. ایرانی حکام سمجھتے تھے وہ بین الاقوامی پانیوں میں محفوظ ہیں. جنگ عظیم دوم کے بعد پہلی بار تارپیڈو سے کسی حریف کا جہاز تباہ کیا گیا. امریکی محکمہ جنگ نے ایرانی بحری جہاز تباہ کرنے کی ویڈیو بھی جاری کر دی. ایرانی جہاز کو بھارت نے بلایا. واپسی پر امریکہ نے سمندر برد کر دیا. بحر ہند میں تباہ ہونے والا آئرس دینا نامی ایرانی جہاز مشقوں کے لیے فروری میں بنگال پہنچا تھا. بھارتی صدر اور نیوی نے خود استقبال کیا. واپسی پر کسی نے مخبری کر کے جہاز کو تباہ کرا دیا. سوشل میڈیا پر تبصرے. ایران نے کم لاگت خودکش ڈرونز کا استعمال بڑھا دیا. نیوی کے خودکش ڈرون جنگ میں اہم ہتھیار بن گئے. خلیج فارس میں کئی امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا. اسلامی انقلابی گارڈز نے تفصیلات جاری کر دی. ایران ہر مہینے 1000 سے زائد ڈرونز تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. خبر رساں ادارے رائٹرز کی رپورٹ میں انکشاف. جنگ کے بعد ایران اور قطر کا پہلا اعلیٰ سطح کا رابطہ. ایرانی وزیر خارجہ کا قطری وزیر اعظم کو ٹیلی فون. عباس عراقچی نے بتا دیا حملے قطر پر نہیں امریکی مفادات پر کیے جا رہے ہیں. قطری وزیر اعظم کا جارحیت کے خلاف حق کے دفاع استعمال کرنے کا پیغام. آیت اللہ سستانی کا ایران سے بھرپور یکجہتی کے اظہار کا پیغام. دنیا بھر کے آزاد انسان امریکی اور اسرائیلی حملوں کی مذمت کریں. ایران پر حملے دنیا کے لیے سنگین نتائج کا پیش خیمہ بن سکتے ہیں. کشیدگی خطے کے عوام اور ممالک کے مفادات کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے. مرجع تقلید اعلیٰ کا انتباہ. اسرائیل کے لبنانی دارالحکومت بیروت پر حملے. شہادتوں کی تعداد 77 تک پہنچ گئی. اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کا دعویٰ. انخلا کی اسرائیلی وارننگ کے بعد علاقے سے 80,000 شہری گھر چھوڑنے پر مجبور. حزب اللہ نے لبنانی قصبے خیام میں داخل ہونے والی اسرائیلی فورسز پر راکٹ برسا دیے. اسرائیل کو ایران امریکہ خفیہ مذاکرات کی بو آنے لگی. کیا ایران سے کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ نتن یاہو نے وائٹ ہاؤس سے جواب مانگ لیا. CIA کو جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کی پیشکش کی گئی. نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ. وائٹ ہاؤس اور CIA کا رپورٹ پر تبصرے سے گریز. ایرانی وزارت انٹیلیجنس نے امریکی اخبار کی رپورٹ جنگ کا نفسیاتی حربہ قرار دے دیا. امریکہ کا صدر ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا ایرانی عہدیدار ہلاک کرنے کا دعویٰ. ایرانی میزائل حملوں میں 86 اور ڈرون حملوں میں 73% کمی آ گئی. آپریشن میں اب تک 2000 ایرانی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. امریکی وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف جنرل ڈین کین کی پینٹاگون میں بریفنگ. یورپی اتحادیوں کے 2 جنگی بحری جہاز قبرص پہنچ گئے. یونانی فریگیٹس کھیمون اور پھسارا برطانوی فوجی اڈے کے قریب تعینات. پھسارا جہاز میں حوثیوں کے خلاف استعمال کیا گیا ڈرون شکن نظام بھی نصب. برطانوی ایئر بیس پر حملے کے بعد یونان نے F-16 طیارے بھی قبرص پہنچا دیے. فرانس بھی اینٹی ڈرون سسٹم اور اینٹی میزائل سسٹم قبرص بھیجے گا. سعودی عرب میں پاکستانی شہریوں کو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوری طور پر سفارت خانے سے رابطہ کرنے کی ہدایت. پاکستانی سفارت خانے نے ایڈوائزری جاری کر دی. مشرق وسطی میں جاری جنگ کے باعث فضائی بحران شدت اختیار کر گیا. 5 روز کے دوران 8 روز میں 8 پروازیں منسوخ. پروازوں کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی. پاکستان میں آج 145 پروازیں منسوخ کی گئیں. فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا پاکستان کے خلاف دہشت گرد کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کا استعمال ناقابل قبول. افغان طالبان کے دہشت گردوں کی حمایت ترک کرنے تک امن ممکن نہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا 2 ٹوک پیغام. جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا کا دورہ. مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا. اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں اور افسروں سے ملاقات. فیلڈ مارشل نے یادگار شہداء پر پھولوں کی چادر چڑھائی. پاکستان کے افغان رجیم کے خلاف جوابی حملے جاری. افغانستان کے بگرام ایئر بیس کا ایئرکرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤس تباہ. بگرام ایئر بیس پر کارروائی کی سیٹلائٹ فوٹیج جاری. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی کامیاب کارروائی کی تصدیق کر دی.
وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی رہنماؤں کا بند کمرہ اجلاس، شرکا کو پاکستان افغانستان صورتحال، ایران مشرق وسطی اور خلیج میں کشیدگی اور پاکستان کی سفارتی کوششوں پر تفصیلی بریفنگ، شرکا کا موجودہ حالات میں ملی اتحاد اتفاق و یگانگت کی ضرورت پر زور، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو بھی سراہا، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی بند کمرہ بریفنگ میں شرکت، محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس شریک نہیں ہوئے، وزیر اعظم آفس سے اعلامیہ جاری۔ پاکستان اپنا ایک ذمہ دارانہ کردار وہ ادا کر رہا ہے، آئندہ بھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، ہم اس جنگ کا نہ حصہ بننا چاہتے ہیں، نہ کسی ایک پلڑے میں اپنا وزن ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم ایک اچھے پڑوسی، ایک اچھے بھائی کی حیثیت سے اس علاقے میں امن کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان نے ایران امریکہ اسرائیل جنگ کا حصہ بننے سے صاف انکار کر دیا، پاکستان اپنا وزن کسی کے پلڑے میں نہیں ڈالے گا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کشیدگی میں کمی اور خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر زور۔ کب تک ہم ان کے ساتھ اس طرح کے بیٹھتے رہیں گے؟ اگر ہمیں ویلیو بھی نہیں کرتے، ہمارے وائس کو ویلیو نہیں کرتے، ہمارے بیٹھنے کو ویلیو نہیں کرتے، ہماری پارلیمان میں ایگزسٹنس کو ویلیو بھی نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ ہم تو سمجھتے یہ اسٹرینجر ہے، خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہونے دے رہے، ان کے ڈاکٹر ان سے ملنے نہیں دے رہے، ان کی فیملی ممبر ان سے ملنے نہیں دیا گیا، ان کی ایک ہیومینیٹیرین بیسس پہ بھی سیاسی اہمیت تسلیم نہیں کی جاتی، پارلیمان میں موجودگی تسلیم نہیں کی جاتی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تک کی اجازت نہیں، حکومت قومی سلامتی پر اصولی موقف اپنایا ہے تو پارلیمنٹ میں بریفنگ دی جائے، بیرسٹر گوہر کا مطالبہ۔ ملک بھر میں اگلے جمعے کو یوم وحدت منانے کا اعلان، پاکستان کی سلامتی اور تحفظ ہر چیز پر مقدم ہے، پرامن احتجاج سب کا حق ہے، دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ علامہ طاہر اشرفی کا قومی امن کمیٹی کے ہمراہ پریس کانفرنس، آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ملک میں پرتشدد مظاہروں سے گریز کا مشورہ۔ بلوچستان کے علاقے کلات میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 4.6 ریکارڈ کی گئی۔ صدر ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود اسپین ڈٹ گیا، ایران کے خلاف حملوں کے لیے فوجی اڈے دینے پر رضامندی کا امریکی دعویٰ مسترد، اسپینش وزیر خارجہ نے واضح کر دیا ایران پر حملے غیر قانونی قرار دینے اور اڈوں کے استعمال پر موقف میں تبدیلی نہیں آئی۔ مشرق وسطی کشیدگی کے باعث قطر نے گیس کی پیداوار اور برآمد کم کر دی، پیداوار معمول پر آنے میں 1 ماہ لگنے کا امکان۔ لیبیا کے قریب سمندر میں روسی گیس ٹینکر دھماکے کے بعد ڈوب گیا، یوکرین کے بحری ڈرون نے گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا، حملے سے دھماکوں کے بعد آگ لگ گئی، روسی وزارت ٹرانسپورٹ نے یوکرین کو حملے کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ نیوزی لینڈ جنوبی افریقہ کو ہرا کر T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا، 169 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں ہی پورا کر لیا، فن ایلن نے 33 گیندوں پر ورلڈ کپ کی تیز ترین سنچری بنا دی۔ دوسرا سیمی فائنل آج بھارت اور انگلینڈ کے درمیان ہوگا۔ بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے اسکواڈ میں نوجوان کھلاڑیوں کے لیے موقع، سابق کپتان بابر اعظم اور سائم ایوب ڈراپ، شاہین شاہ افریدی کپتان، ابرار احمد، حارث رؤوف، محمد رضوان، صاحبزادہ فرحان، سلمان آغا ٹیم کا حصہ، نوجوان کھلاڑی عبدالصمد، فیصل اکرم، حسین طلعت، معز صداقت، وسیم جونیئر، محمد غازی قوری اور سعد مسعود قومی ٹیم میں شامل۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ون ڈے کپتان شاہین شاہ اور T20 کپتان سلمان آغا سے ملاقات، ورلڈ کپ میں کارکردگی اور آئندہ میچز پر تبادلہ خیال، سلمان علی آغا نے ورلڈ کپ میں کارکردگی سے متعلق رپورٹ پیش کی۔ ہاکی ورلڈ کپ کوالیفائر کے تیسرے راؤنڈ میں پاکستان نے آسٹریا کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے ہرا دیا، ابوبکر محمود نے 2، افراز اور سفیان نے 1 گول کیا۔ ناقابل شکست پاکستان ٹیم ورلڈ کپ کوالیفائر کے سیمی فائنل میں پہلے ہی جگہ بنا چکی ہے۔